الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ گزارشات پچھلے جمعے کو عرض کی تھی۔ اسی سلسلے میں کچھ مزید تفصیلات عرض کیے دیتا ہوں۔ واقعات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ممکن ہے کہ کچھ تکرار بھی آپ کو نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کے قافلے کی واپسی کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس قافلے کا راستہ روکا جائے۔ اس میں قریش کا بڑا ساز و سامان تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس میں 50,000 دینار یعنی آج کل کے مطابق کوئی 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا۔ 1000 اونٹ تھے اور ان کی حفاظت کے لیے محض 40 یا 50 افراد تھے، تو اس قافلے کو روکنا نسبتاً آسان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم دیا۔ چونکہ کسی بڑی لڑائی کا امکان ابتدا میں نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام کسی خاص تیاری کے بغیر نکل کھڑے ہوئے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو کوئی زجر و توبیخ بھی نہ کی گئی، کیونکہ نکلنے کا حکم جبری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ 300 سے کچھ اوپر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جس میں 86 کے قریب مہاجر تھے اور باقی انصار تھے۔ انصار میں سے قبیلہ اوس چھوٹا قبیلہ تھا تو اس کے 16 کے قریب افراد تھے، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اس کے 170 کے قریب افراد تھے۔ تو اس طرح یہ ایک مختصر سا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا تھا اور ایک حضرت مقداد کا تھا۔ باقی لشکر میں اونٹ تھے اور وہ بھی کم تھے، 70 کے قریب تھے۔ 3 صحابہ کے حصے میں ایک اونٹ آیا، گویا کہ 3 افراد نے باری باری ایک اونٹ پر سواری کرنی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابہ کرام اونٹ میں شریک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ میں شریک تھے، یعنی باری باری سفر کرنا تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو یہ دونوں جانثار صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ سوار رہیے، ہم آپ کی جگہ پیدل سفر کیے لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے اور ارشاد فرماتے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ قوی اور طاقتور ہو اور نہ ہی میں تم سے ثواب کے معاملے میں کم خواہش مند ہوں، اس لیے اپنی باری پر میں پیدل چلوں گا اور تم لوگ سوار ہو کر سفر کرو۔ تو اس طریقے سے بے سر و سامانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان قافلہ لیے آ رہا تھا۔ یہ بڑا چالاک ہوشیار سردار تھا، بعد میں اللہ جل جلالہ نے ان کو اسلام لانے کی بھی توفیق دی۔ تو چونکہ انہیں اندازہ تھا کہ مسلمان اس قافلے کو روکیں گے، اور جگہ جگہ قافلے سے آگے بڑھ کر ابو سفیان واقعات کا اندازہ کرتا کہ مسلمانوں کا لشکر نکلا ہے یا نہیں۔ ایک موقع پہ جب اسے خطرے کا یقین ہوا تو اس نے مکہ مکرمہ اطلاع بھجوا دی کہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے آؤ، چونکہ ہر گھر کا کچھ نہ کچھ سامان اس قافلے میں لگا تھا، اس لیے پورا مکہ اس قافلے کی حمایت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں مکہ میں 2 ہی قسم کے لوگ تھے، کچھ لوگ تو وہ تھے جو خود نکلے اور کچھ وہ تھے جو خود نہ نکل سکے کسی وجہ سے، تو انہوں نے اپنی جگہ کسی کو روانہ کیا۔ جیسے ابو لہب مسلمانوں کا شدید دشمن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کے دل پہ مہر لگا رکھی تھی۔ اب یہ بڑا مالدار اور دولت مند، ہوسناک، لالچی قسم کا انسان تھا،
تھا، جنگ میں نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا، یہ خود نہیں نکلا، اس نے اپنی جگہ اپنے ایک مقروض کو بھیجا کہ میرا تمہارے اوپر قرضہ ہے، میں وہ قرض میں تمہیں مہلت دے دوں گا یا معاف کر دوں گا، تم میرے قرضدار ہونے کی حیثیت سے میرے قائم مقام بن کر اس جنگ میں جا کر حصہ لو۔ تو اس طریقے سے پورے مکہ میں ایک جوش کا عالم تھا، اور 1000 سے کچھ اوپر افراد ابو جہل کی قیادت میں گاتے بجاتے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کا رخ کیا تھا۔ یہ بدر کا میدان اس زمانے میں 1 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، اور دشوار گزار پہاڑوں سے یہ گھرا ہوا تھا۔ گویا کہ اس میدان میں آنے کے لیے چند ہی راستے تھے، وہ بھی تنگ، اور باقی جو پہاڑ تھے وہ ناقابل عبور تھے، اور یہ میدان شام سے آنے والے تجارتی روٹ پر واقع تھا۔ چونکہ یہ بڑا میدان تھا، کھلا تھا، تو عام طور پر جو تجارتی قافلے تھے وہ یہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ یہاں پانی کے چشمے بھی تھے، عربوں میں پانی ویسے ہی نایاب تھا، تو پانی کے چشمے اور ذرا کھلا میدان ہونے کی وجہ سے قافلے والے آ کر یہاں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی غالباً یہی ہوگی کہ جب ابو سفیان کا قافلہ اس میدان میں پہنچے گا اور عادت کے مطابق پڑاؤ ڈالے گا، تو مسلمانوں کے لیے اس میدان میں انہیں گھیرنا آسان ہوگا، کیونکہ جو ارد گرد کے دشوار گزار پہاڑ ہیں ان کے درمیان چند ہی راستے ہیں، تو اس میدان میں ان کی ناکہ بندی کرنا آسان ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب صحابہ کرام کو لیے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ ادھر ابو سفیان بھی چونکہ صاحب فراست تھا، اسے اندازہ ہوا کہ مسلمان بدر کے مقام پر میرا راستہ روکیں گے۔ اس نے بدر سے ہٹ کر بدر کے میدان کو بائیں طرف چھوڑتے ہوئے ساحلی علاقے سے اپنے قافلے کو نکال لیا بحفاظت، اور جب اسے یقین ہوا کہ میں محفوظ ہوں تو اس نے اپنے جو لشکر تھا قریش کا جو نکل چکا تھا اسے اطلاع بھجوائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو بچا لیا، جو تمہارا مقصد تھا، اس لیے تم واپس جاؤ۔ جب یہ پیغام پہنچا تو بہت سارے قریش کے سردار اور قبائل اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تھے قریش کے لشکر کے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، بردبار تھے، انہیں اندازہ تھا کہ مسلمان آخر ہیں تو ہمارے رشتہ دار، کوئی ہمارا چچا کا بیٹا ہے، کوئی بھائی کا بیٹا ہے، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی مامو زاد ہے، تو اپنوں کے ساتھ لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو عتبہ، حکیم بن حزام اور مختلف قریش کے سرداروں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنگ رکوا لی جائے اور واپس ہم چلے جائیں کہ مقصد ہمیں حاصل ہو چکا۔ لیکن ابو جہل جو اس امت کا فرعون اور اسلام کا بدترین دشمن تھا، وہ اڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں، آج ہم جا کے رہیں گے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے تاکہ یہ معاملہ آج ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ابو جہل کی ضد کی وجہ سے قریش کے لشکر نے پیش قدمی جاری رکھی، اور بدر کے مقام پر ایک ٹیلے کے پیچھے اس میدان کے آغاز میں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ قریش نے وہاں لشکر نے پڑاؤ ڈال لیا، ابو سفیان کا قافلہ گزر چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ابھی راستے میں تھے، اور مختلف صحابہ کرام کو آگے بھیجتے تھے آپ جاسوسی کے لیے، خبریں لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس مشاورت منعقد کی، جس کا تذکرہ مفصل گزشتہ جمعہ میں آ چکا۔ تو خیر یہ طے پایا کہ اب اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لشکر نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ ایک جگہ قافلے سے لشکر سے آگے نکل کر قریش کے کیمپ کا اور ان کے لشکر کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، اور اسی دن شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام، ان تینوں کو آگے بھیجا کہ جا کر قریش کے لشکر کا کوئی اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں، کہاں قیام ہے، کیا ساز و سامان ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر مسلمان اپنی تیاریاں کریں، اپنی حکمت عملی طے کریں۔ چنانچہ یہ تینوں گئے، اور بدر کے چشمے سے انہیں قریش کے لشکر کے 2 غلام ہاتھ لگے۔
وہ انہیں گرفتار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں لے آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم قریش کے لشکر کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان پر سختی کی۔ صحابہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ یہ ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہوں اور ابو سفیان کا قافلہ یہیں کہیں قریب ہو تاکہ اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، چونکہ قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان تھا۔ تو بشری تقاضوں کے تحت کچھ صحابہ کے دل میں یہ بات ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے یہ خوشخبری بھیجی کہ قریش کے لشکر یا قافلے میں سے ایک تمہیں مل کے رہے گا، وَتَوَدُّونَ، اور تمہاری یہ خواہش تھی کہ وہ قافلے کے ساتھ تمہاری مڈ بھیڑ ہو جس کے ساتھ لڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو خیر صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خواہش تھی، کچھ صحابہ کے دلوں میں، کہ قریش کے لشکر کے ساتھ سامنا نہ ہو بلکہ قافلے کے ساتھ لڑائی ہو تاکہ لڑنا بھی آسان ہے اور مال غنیمت میں ملے گا۔ تو صحابہ نے ان پہ سختی کی کہ تم کون ہو؟ آخر انہوں نے تنگ آ کر جھوٹ بولا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے ہیں۔ اس پہ پھر صحابہ نے اپنی تفتیش روک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے تم سے سچ بولا تھا کہ ہم قریش کے لشکر کے لوگ ہیں تو تم نے ان کو مارا، اور جب انہوں نے تم سے جھوٹ بولا کہ ہم ابو سفیان کے لوگ ہیں تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ ابو سفیان کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ لشکر کے لوگ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ قریش کے لشکر میں کتنے افراد؟ تو وہ بیچارے غلام تھے، ان کی فہم اتنی ہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ لشکر کے لوگ کتنے ہیں، تعداد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ کھانے کے لیے اونٹ ذبح کرتے تھے، کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ قریش کا لشکر 900 سے 1000 کے درمیان۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی فراست اور بصیرت کتنی تھی کہ بڑی بصیرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان غلاموں سے اگلوا لیا کہ قریش کے لشکر کی تعداد کیا ہے۔ یہ شام کا وقت تھا جب یہ واقعہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو رات ہی کو آگے بڑھایا اور بدر کے مقام پر جو سب سے پہلا چشمہ تھا وہاں آپ کا ارادہ تھا کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے یہ وحی کا نتیجہ ہے، اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں، یہ تو میرا فیصلہ ہے جنگی حکمت عملی کے تحت۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آگے بڑھیں اور جو سب سے آخری چشمہ ہے جو قریش کے سب سے قریب ہے، ہم اس چشمے پر قبضہ کر کے وہاں پڑاؤ ڈالیں تاکہ وہ چشمہ ہمارے قبضے میں آ جائے، باقی چشمے ہم بند کر دیں گے تو قریش کے لشکر کو پانی نہیں ملے گا اور وہ پانی کے حوالے سے پریشان ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے اس مشورے پر عمل کیا اور اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، آخری چشمے کے پاس جو قریش کے لشکر کے بالکل قریب تھا وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، اس چشمے پر قبضہ کر کے وہاں حوض بنا لیا تاکہ مسلمان فوجی اور لشکر کے حضرات آسانی سے پانی پی سکیں، اور جو باقی چشمے تھے وہ پاٹ دیے، بند کر دیے تاکہ ان سے قریش کے لشکر کو کوئی فائدہ نہ ملے۔ یہ ذرا ریتلا علاقہ تھا، قریش جس جگہ پر تھے وہ سخت تھا، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رات کو بارش ہوئی، وہ بارش قریش پر تو موسلادھار برسی اور مسلمانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے اسے محض ایک پھوار بنایا تاکہ مسلمانوں کو سکون ملے رحمت کی وہ پھوار برسنے سے۔ اور اسی بارش کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ ریتلا علاقہ تھا، تو بارش برسنے سے وہ ریت سخت ہو گئی، جم گئی اور اس پہ نقل و حرکت آسان ہو گئی، اور دوسری طرف قریش جہاں تھے وہ سخت علاقہ تھا، تو وہاں کی
کیچڑ سا بن گیا اور ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوا. تو اس طریقے سے ایک ایک قدم پر مختلف طریقوں سے اللہ جل جلالہ نے کفر و اسلام کے اس پہلے مارکے میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میدان جنگ کا دورہ فرمایا, اس کو ملاحظہ فرمایا, صحابہ کرام کی ترتیب بنائی اور مختلف مقامات پر آپ نے نشاندہی کی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر کہ یہ فلاں سردار کی قتل گاہ ہے اور یہ جگہ فلاں سردار کا مقتل ہے اور اس جگہ پر فلاں سردار مقتول ہوگا قریش کا. تو اس طریقے سے صحابہ کرام کے حوصلے بڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارتیں سن کے رات گزری. اگلے دن قریش کے لشکر نے پیش قدمی شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی ترتیب دی, ان کی صف بندی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ڈسپلن اور صف بندی کے معاملے میں بڑے حساس تھے. بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس میں ایک تیر لے کر مسلمانوں کی صفوں میں گھوم رہے تھے اور ان کی صفیں درست فرما رہے تھے. اگر کوئی مسلمان صف سے آگے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر کے ذریعے اسے پیچھے کر دیتے. اس موقع پر بڑا عجیب واقعہ درپیش ہوا. ایک صحابی تھے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صف سے کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبویا اور کہا کہ پیچھے ہو جاؤ, صف میں چلے جاؤ. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے میرے پیٹ میں تیر چبویا ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے, تو مجھے بدلہ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر سے کپڑا اٹھایا, فرمایا کہ لو اپنا بدلہ لے لو. تو وہ صحابی دیوانوار آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک سے چمٹ کر اس کو بوسہ دینے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی, یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, جنگ کا ماحول ہے, یہ معاملہ سارا آپ کے سامنے ہے, یعنی ہم گویا کہ موت کے کنارے پر کھڑے ہیں اور میری یہ خواہش تھی کہ میرا آخری عمل یہی ہو کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو جائے. یہ ایمان افروز جذبات تھے عین میدان جنگ کے دہانے پر صحابہ کرام کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفیں درست کی اور جنگی حکمت عملی کے تحت آپ نے صحابہ کو دفاع کرنے کا حکم دیا کہ دشمن جب تم پر چڑھ دوڑے گا تو تم نے اپنا دفاع کرنا ہے, ابتداء میں دفاعی جنگ لڑنی ہے, اور جب دشمن تمہاری طرف پیش قدمی کرے گا, تم پہ حملہ آور ہوگا, تو جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آئے گا تو تم نے صرف اس وقت تیر چلانا ہے جب وہ زد میں آئے, تاکہ کوئی تیر ضائع نہ ہو. اور جب وہ مزید قریب آ جائے اور پتھروں کی زد میں آ جائے تو تیر اندازی بند کر کے ان کو پتھروں کے ذریعے مارو. اور جب وہ مزید قریب آ جائے اور نیزوں کی زد میں آ جائے تو پھر ان کو اپنے نیزوں پر رکھ لو, اور جب وہ بالکل تم پر چڑھ دوڑے تو اس وقت تلوار میان سے نکال کر ان کا مقابلہ کرو. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جنگی حکمت عملی سکھائی. جب قریش کا لشکر قریب آیا تو سب سے پہلے ایک شخص تھا اسود بن عبد الاسد مخزومی. اس نے قریش کے سامنے ایک بڑک ماری اور کہا یہ جو مسلمانوں کا حوض ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس سے جا کے پانی پیوں گا یا اسے تباہ کر دوں گا یا اپنی جان دے دوں گا. چنانچہ وہ بڑا اپنی صفوں سے نکل کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے نکلے اور جا کر ایک ہی وار میں اس کی ٹانگ اڑا دی. وہ گر گیا, لیکن عرب تھا, قسم کھا چکا تھا, تو اپنی قسم پوری کرنے کے لیے گھسڑتا ہوا اس حوض کی طرف بڑھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے ہی وار میں اس کا کام تمام کیا. تو یہ اس جنگ کا پہلا مقتول تھا جو قریش کی طرف سے تھا. اب جب قریش کی فوج آگے آ چکی, صف بندی کر چکے, تو اس زمانے کی جنگ کا رواج یہ تھا کہ عمومی جنگ سے پہلے دونوں اطراف کے جو پہلوان ہوا کرتے تھے وہ باہر نکل کر درمیان میں لڑائی کرتے تھے, زور آزمائی کرتے تھے. تو اسی رواج کے مطابق قریش کے 3 بڑے سردار نکلے.
عتبہ شیبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ایک عتبہ کا بیٹا، گویا کہ ایک خاندان کے 3 شہسوار نکلے اپنا مقابل طلب کرنے کے لیے اور باہر آ کر مسلمانوں کو دعوت مبارزت دینے لگے۔ ان کے مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے۔ جب قریب گئے آمنے سامنے ہوئے تو جو قریش کے سردار باہر نکلے تھے انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہمارا تعلق انصار سے ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ جو ہمارے چچیرے بھائی ہیں انہیں ہمارے مقابلے پر بھیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ان 3 جوانوں کو واپس بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو اور جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات، ان میں سے حضرت حمزہ اور حضرت علی جیسے لوگ تھے جن میں سے ایک ایک مقابل کے 1000 افراد پر بھاری تھا۔ چنانچہ یہ تینوں میدان میں آئے، ادھر سے عتبہ شیبہ اور ولید تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے پلک جھپکتے ہی ایک ہی وار میں اپنے مقابل کا کام تمام کیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، دونوں کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، دونوں ہی زخمی ہو گئے۔ ادھر سے حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے مقابل سے فارغ ہو کر گئے، انہوں نے عتبہ کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ بن حارث جن کی ٹانگ کٹ چکی تھی، زخمی تھے، انہیں اٹھا کر پیچھے مسلمانوں کے لشکر میں لے آئے۔ بعد میں ان کا انتقال اسی زخم سے ہوا۔ تو بالکل آغاز ہی میں قریش کو اپنے 3 سرداروں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا اور قریش کے لیے حوصلہ شکن معاملہ تھا۔ چنانچہ قریش نے غضبناک ہو کر مسلمانوں پر عام حملہ کر دیا۔ اب وہ مسلمانوں کی طرف بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، مسلمانوں کو دفاعی جنگ کے احکامات تھے، چنانچہ مسلمانوں نے اپنی صفوں میں کھڑے ہو کر بڑی مضبوطی کے ساتھ قریش کے حملوں کو روکنا شروع کیا۔ قریش آگے بڑھ کے حملہ کر رہے تھے اور مسلمان اپنی صفیں برقرار رکھتے ہوئے ان کے حملوں کو روک رہے تھے دفاعی نقطہ نظر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ، اپنے چھپر میں تشریف فرما تھے، دعاؤں میں مصروف تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی اور جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو خوش ہو کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بشارت دی ہے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی امداد کی جائے گی، اور یہ جبریل ہیں گھوڑے کی نکیل ہاتھ میں لیے غبار آلود بڑے جا رہے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ جب اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی، انہیں حکم دیا انی معکم، کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو تسلی دو، انہیں ثابت قدم رکھو، اور فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اور گردنوں کے اوپر مارو، وَضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پوروں پر وار کرو، جوڑوں پر۔ چنانچہ مختلف مفسرین فرماتے ہیں کہ عام طور پر فرشتے میدان جنگ میں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کو سکون دینے کے لیے، لیکن غزوہ بدر کو اس حوالے سے انفراد حاصل ہے کہ اس میں فرشتوں نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا، اور اس آیت میں گویا کہ اللہ جل جلالہ فرشتوں کی جنگی تربیت فرما رہے اور انہیں یہ ہدایات دے رہے تھے کہ لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی جوڑوں پر اور پوروں پر حملہ کرو۔ چنانچہ مختلف صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بذات خود یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہم کسی کافر کا تعاقب کر رہے ہوتے، اچانک ہی اس کا سر کٹ کے گر جاتا اور مارنے والا ہمیں نظر نہ آتا۔ در حقیقت وہ فرشتے ہوتے جو صحابہ سے پہلے ہی اس مشرک کو جہنم روانہ کر دیتے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قریش کے مقتولین میں سے جس مقتول کے زخم جلے ہوئے ہوتے
تو یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ فرشتوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ جل جلالہ نے یہ بشارت دی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں آپ کی مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر متصل آپ کی مدد کو آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور آپ اپنے حجرے سے چھپر سے باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ زیب تن فرما رکھی تھی، اور یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی جمعیت، ان کا اجتماع بکھر جائے گا، ہزیمت پائے گا، اور یہ اپنا منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شان سے باہر تشریف لائے، اب آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ اب تک صحابہ کرام اپنا دفاع کر رہے تھے، قریش کے حملوں کی تیزی کو اپنی تلواروں کے ذریعے روک رہے تھے۔ اب جب صحابہ کو حکم ہوا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرو، تو یہ بہترین جنگی حکمت عملی تھی، کیونکہ قریش ان کے حملوں کی تیزی میں کمی آ چکی تھی، وہ تھک چکے تھے اور مسلمان تازہ دم تھے، حملہ کرنے کے لیے تیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ زرہ زیب تن فرما کر میدان جنگ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور زبان مبارک پر یہ آیت ہے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا جذبہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا حملہ کیا قریش پر کہ پھر قریش کو کچھ سجھائی نہ دیا، جس کا جہاں منہ اٹھا وہ ادھر کو بھاگ پڑا۔ بڑے بڑے سردار ان کے مقتول ہوئے۔ ابو جہل جو ابھی تک زندہ تھا اور ایک اپنی حفاظتی دستے کے غول میں تھا، اسے انصار کے 2 معصوم بچوں نے جہنم روانہ کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں صف میں کھڑا تھا، میرے ارد گرد 2 کم سن نوجوان تھے۔ اب مجھے ذرا خدشہ ہوا کہ میرا تو دایاں اور بایاں بازو محفوظ نہیں ہے، میرے ارد گرد یہ نوجوان دیکھ کر دشمن کا رخ اس طرف ہوگا، اگر یہاں کچھ مضبوط پہلوان ہوتے تو دشمن حملہ کرنے کا جرأت نہ کرتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے کہا چچا جان ذرا مجھے دکھائیے تو صحیح ابو جہل کون ہے اور کدھر ہے۔ وہ چونکہ انصاری تھے، ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے اس کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور آج اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس کی خیر نہیں ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ دونوں نوجوان حضرت عفراء رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت عفراء رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کی وہ جلیل القدر خاتون تھیں کہ جن کے 7 نوجوان بیٹے غزوہ بدر میں شریک تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے، ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، ایک شادی سے 4 بیٹے اور دوسری شادی سے 3 بیٹے، تو کل ملا کے ان کے 7 صاحبزادے تھے، اور 7 کے ساتھ انہوں نے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے روانہ کر دیے۔ تو یہ وہ منفرد صحابیاں ہیں جن کے 7 بیٹوں نے غزوہ بدر میں اکٹھے ہو کر حصہ لیا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دکھایا کہ وہ رہا ابو جہل اپنی حفاظتی دستے میں تھا، تو یہ دونوں نوجوان باز کی طرح ان پر ابو جہل پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل کو کس نے قتل کیا اس کے بارے میں سیرت نگاروں کی مختلف آراء۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام بھی معاذ تھا، حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو جہل کو زخمی کر چکے تھے اور بعد میں انہوں نے اس پہ حملہ کیا۔ تو ابو جہل خاک آلود ہوا، زمین پہ لیٹ گیا زخمی ہو کر۔ بعد میں جب جنگ ختم ہوئی، اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے پاس ابو جہل کی خبر لائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ نکلے، اور جب یہ ابو جہل کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھا اور اس کی سانس بہرحال چل رہی تھی، ہوش میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پہ
پاؤں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس نے کہا کہ او چرواہے تم بڑی مشکل مقام پہ چڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ صحابہ میں بڑے منکسر المزاج تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ الجن کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اٹھے اور میرے ساتھ آئے جس کے دل میں رائی برابر تکبر نہ ہو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے سب سے منکسر المزاج شخصیت تھی، اور اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کی سب سے زیادہ منکسر المزاج شخصیت کے ہاتھوں ابو جہل جیسے مغرور اور متکبر انسان کا سر قلم کروایا۔ ابو جہل نے عین آخری لمحات میں ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ جس قدر بغض اس سے پہلے میرے دل میں تمہارے لیے تھا، اب ان لمحات میں وہ بغض کہیں زیادہ ہے۔ جب اس کے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اور میری امت کے فرعون کا شر موسیٰ کی امت کے فرعون کے شر سے بھی زیادہ ہے۔ موسیٰ کی امت کے فرعون نے آخری لمحات میں ایمان لانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ اتنا بڑا طاغوت اور اتنا بڑا فرعون ہے کہ اس نے آخری لمحات میں بھی گستاخانہ اور کفریہ کلمات ہی کہے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوے میں بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں کو ایک واضح برتری دلائی اور آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا کہ فتح کا ایک ہی راستہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہے اللہ جل جلالہ پر توکل اور اعتماد۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، اعتماد رکھے اور توکل کے ہوتے ہوئے پھر دنیاوی اسباب اختیار کرے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ جل جلالہ دوبارہ غزوہ بدر کی فضا پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔